بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ تعالی ہر شے کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگران ہے اور ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، اس کے لیے ہے تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی ہے تباہ ہونے والے اور گھاٹے میں رہنے والے۔ یہ آخری دو رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کے، ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن بہرحال اس سے جو بھی ملائم ہے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ بہت ہی پرجلال انداز ہے قرآن مجید میں، لیکن پھر وہی توحید کا مضمون آ رہا ہے، توحید فی العبادت۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، یہ انداز جو ہے قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ وہ دباؤ جو تھا، مشرکین کا دباؤ تھا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تو کمپرومائز کیجئے، کچھ تو لے دے کے معاملہ کیجئے، کوئی ایک آدھ معبود ہمارا بھی مانے، باقی آپ کو ہم مان لیں گے، اب آپ کو بادشاہ بھی مان لیں گے، باقی جو آپ کہیں گے ہم کریں گے، لیکن یہ کہ کچھ تو آخر ہمارے ساتھ بھی کچھ تو گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے۔ وہ اب ان کا جواب اس انداز میں دیجئے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، مجھے بھی تم اس بات کا مشورہ دے رہے ہو، مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو پوجوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور اے نبی آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی یہ وحی کر دی گئی تھی۔ توجہ سے سنیے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ بھی بالفرض شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قانون خداوندی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اصل میں یہ سختی ساری حضور کی طرف نہیں ہے، یہ مشرکین سے، خطاب ان سے نہیں، بظاہر حضور سے ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ایسا قانون ہے ہمارا جو کسی کے لیے بھی نہیں بدلے گا، جو بھی شرک کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں، کسے باشد۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، نہیں صرف اللہ ہی کی آپ بندگی کیجئے، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور بن جائیے اس کے شکر گزار بندوں میں سے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا، اس کی قدرت کا اندازہ نہ کر پائے، اس کی قوت کا، قدرت کا کیسے کر سکتے؟ لیکن یہ کہ ایک بات ذہن میں آنی چاہیے، اگرچہ ہم اللہ کی قدرت کو ناپ تول نہیں سکتے، ہم اللہ کے علم کو ناپ تول سکتے کہ کتنا علم ہے، اس لیے کہ ہماری جو ترازو ہے وہ تو سونار کی ترازو کی طرح ہے، وہ ماشے تولے تو وہ جو ہے وہ تول لے گی، لیکن یہ کہ ٹنوں کو کیسے تولے گی؟ تو ہمارے ذہن کی ترازو جو ہے وہ نہیں تول سکتی، اللہ کی صفات کو بھی نہیں ہم جان سکتے کہ وہ کتنی ہے، کیسی ہے۔ لیکن ایک بات جان لیجیے، علی کل شیء قدیر، یہ تو جان سکتے ہیں نا، ہر شے پر قادر ہے، لیکن یہ کہ جن لوگوں کا ذہن اس سے بھی عاجز آ جاتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، اس کا ایک تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں، اس کی قدرت، اس کی عظمت کہ تمہاری یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور یہ آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ کوئی اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے، اس تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ یعنی یہ بے ہوشی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں پر بھی طاری ہوگی سوائے کچھ فرشتوں کے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس میں پھونک ماری جائے گی ایک مرتبہ اور یہ تیسری مرتبہ، یہاں کے حساب سے دوسری مرتبہ، لیکن یہ کہ یہ نفخہ ثالثہ ہے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے۔ یہ نفخہ ہے بعث بعد الموت کا، تیسرا نفخہ، اس لیے قیامت اس کو کہتے ہیں، اذا ہم قیام ینظرون، یہ یوم القیامہ ہے۔ پہلے ساعہ ہے، پہلے وہ گھڑی ہے کہ جس سے ایک موت وارد ہوگی، سب پر طاری ہو جائے گی، اور یہ قیامہ ہے جس میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون واشرقت الارض بنور ربها،
اور پوری زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔ ووضع الکتاب، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا۔ وجیء بالنبیین والشہداء، اور پھر لائے جائیں گے انبیاء اور شہید۔ یہاں شہید سے مراد کیا ہیں؟ اولاً رسول، اس لیے کہ وہ گواہی دیں گے، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ لیکن بجائے رسول کے یہاں شہید کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ نہ صرف رسول جو ہے گواہی دیں گے، بلکہ رسولوں کی طرف سے جو تبلیغ کرتے رہے وہ گواہی دیں گے۔ وقضی بینہم بالحق، اور پھر ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر کوتاہی، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ کہ اس نے عمل کیا تھا۔ وہو اعلم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ یہ فعل کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانک کر لے جائیں گے کافر جہنم کی طرف، گروہ در گروہ، ایک امت کے بعد دوسری امت، دوسری امت کے بعد تیسری امت، چلے آ رہے ہیں، اپنے لیڈر آگے ان کے چلے آ رہے ہیں۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے جہنم پر، پھر اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جیسے جیل کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے دروازے کھلے نہیں ہوتے، بند ہوتے ہیں، البتہ جب قیدی آتے ہیں داخل ہونے کے لیے پھر دروازے کھلتے ہیں۔ وقال لهم خزنتها، اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جو وہاں پر فرشتے مامور ہوں گے، وہ کہیں گے ان سے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تلاوت کرتے تھے تم پر اور سناتے تھے تمہیں تمہارے رب کی آیات۔ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہاری آج کے دن کی اس ملاقات سے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، آئے تھے۔ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن یہ کہ یہ کافروں پر تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو کر رہا، یعنی انہوں نے انکار کیا، رد کیا، انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے کفر پر اڑے رہنے کا حق ادا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ مستحق ہو چکے ہیں عذاب کے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہہ دیا جائے گا ان سے اچھا داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا، دنیا میں تم بڑی اکڑ خوریاں کرتے رہے، اب جو ہے یہاں پر تمہارے لیے یہ انجام ہے۔ اس کے برعکس وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جو لوگ کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے تھے دنیا میں، انہیں لے جایا جائے گا گروہ در گروہ، جماعت در جماعت جنت کی طرف۔ حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، یہاں یہ واو جو ہے یہ بہت معنی خیز ہے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے، پہلے ہی سے کھلے ہوں گے۔ یہ مفتحت اللہم جو ابواب آ چکا ہے اس سے پہلے، اس کو یہاں پر بھی نوٹ کر لیجئے، وفتحت ابوابہا۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، اور کہیں گے ان سے جو جنت کے جو داروغہ ہیں اور جنت کے جو فرشتے ہیں، وہ کہیں گے سلام علیکم، آپ پر سلام ہو، طبتم، آپ لوگ کتنے پاک باز لوگ ہیں، کتنے پاکیزہ ہیں، فادخلوها خالدین، اب آئیے اور داخل ہو جائیے اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اب وہ حمد کا ترانہ جو ہے ان کی زبانوں پر آ جائے گا جنت میں داخل ہونے والوں کی، وہ کہیں گے کہ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ جہاں چاہیں آپ قرار اختیار کر لیں، جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، ہم کھلے جو ہے یہ جنت ہمارے لیے کھول دی گئی ہے۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں چاہیں اس جنت کے اندر بہشت میں گھر بنا لیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر عمل کرنے والوں کا۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا، اب یہ یوں سمجھیے ڈراپ سین ہے، وہ جو میدان حشر کی عدالت کا جو ہوگا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے اللہ کے اپنے رب کے عرش کو، اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ۔ یعنی انسانی جو بھی عدالت لگنی تھی لگ چکی انسانوں کے لیے، فیصلے ہو گئے، جنتی جنت کی طرف بھیج دیے گئے اور دوزخی جو ہیں دوزخ کی طرف دھکے دے دے کر پہنچا دیے گئے۔ اب یہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ،
ان کے مابین بھی حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آخر میں پھر وہ جے جو ہے وہ بلند کی جائے گی اللہ کی، حمد ہے کل کی کل اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔